بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیزان گرامی، محترم اور مکرم سامعین اور ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ کس طرح سے ہے، ہم اس کی پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر خاص طور پر 3 اعمال ذکر کیے جو کہ مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے رکھنا، دوسرا رمضان المبارک کے اندر قیام کرنا یعنی نماز تراویح پورے رمضان کے مہینے کے اندر ادا کرنا، اور تیسرا لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ تو ان اعمال کو ادا کر کے، ان اعمال کو سر انجام دے کر ایک مسلمان اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا انعام حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ مہینہ جب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سے اس مہینے کے اندر یقینی طور پر کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اور ان تینوں اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، صیام رمضان کے اندر بھی، اور قیام رمضان کے اندر بھی، اور اسی طرح لیلۃ القدر کے قیام میں بھی ہم سے کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی، اور ہوئی ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے اختتام پر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی تقصیر پر اعتراف کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سے تقصیر ہوئی ہے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم تیری طرف سے اس مہمان کی قدر اس طرح نہ کر سکے جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے اخطاء واقع ہوئی، تو اللہ ہماری ان غلطیوں پر، ان اخطاء پر، ان کوتاہیوں پر ہم سے درگزر فرما۔ ویسے بھی ہر فرض عبادت کے اختتام پر استغفار کا حکم دیا گیا۔ آپ نماز دیکھ لیں، فرض نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ فرض نماز سے سلام پھیریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح حج کے اختتام، حج جیسا عظیم فریضہ، اس فریضے کے اختتام پر بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ حجاج کرام جب مناسک حج ادا کر لیں تو وہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس مہینے کے اختتام پر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہوگی، اور اللہ رب العزت بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو کہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو تواب ہوتے ہیں، بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا، ولجاء بقوم، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے آتا تمہاری جگہ پہ، یذنبون، جو گناہ کرتے، فیستغفرون، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، بخشش طلب کرتے، پھر اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیتا۔ گویا کہ اللہ رب العزت یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اگر ان سے بسبب بحیثیت بتقاضائے بشریت اگر ان سے غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے امیدیں دلائیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس پورے مہینے کے اختتام پر ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، ہم ان کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بندہ اگر پورے اخلاص کے ساتھ وہ اتنے گناہ لے کر کے آئے کہ اتنے گناہوں کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان خلا بھر جائے، ان گناہوں کے ساتھ یہ پورے کا پورا خلا جو ہے وہ بھر جائے، پھر اگر ایک انسان
اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ زمین کی مٹی کے برابر ایک انسان اگر گناہ لے کر کے آئے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر استغفار کرتے تھے، تو ہم جو کہ سر سے لے کے پیروں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، خاص طور پر رمضان المبارک کے اختتام پر، اور اس کے بعد بھی اپنی اسی روٹین کو جاری رکھنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور کبھی اپنے گناہوں کو ہلکا نہ سمجھیں۔ کئی لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک پہاڑ گرنے والا ہے۔ مومن اپنے گناہ کی حرارت کو محسوس کرتا ہے، گناہ کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ فوری طور پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کے آخری تہائی حصے کے اندر آسمان دنیا پہ آ کے اللہ رب العزت خود پکارتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کروں، ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں اور اس کو عطا کروں، ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ پورا سال ہر رات اللہ رب العزت کی طرف سے اسی طرح سے پکار آتی ہے رات کے آخری تہائی حصے میں۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی جو انتہا ہے، اس مہینے کے اختتام ہم کیسے کریں؟ ہم اس شعور کے ساتھ، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہم سے یقینی طور پر کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم ان کمی کوتاہیوں پر اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار بنیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام کے تمام گناہ معاف فرمائے۔ ہم نے بڑے گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، ہم نے جو گناہ لوگوں کے سامنے کیے یا چھپ کر کیے، یا ہم نے وہ گناہ جو کہ ہم نے جان بوجھ کر کیے یا بھول کر کیے، ہم تمام کے تمام گناہوں پر اللہ رب العزت سے صدق دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہماری سچی توبہ قبول فرمائے، اور آنے والی زندگی کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اپنی فرمانبرداری کے راستے پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔